جلالہ نے میرا نور اللہ نے پہلے سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کا ذکر بھی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات ہمارے رب نے خود سکھائے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، خود اللہ نے یہ کلمات سکھائے۔ اور عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دنیا میں اللہ کے رسول پہلے کیا چیز تھی؟ فرمایا اللہ موجود تھے، کچھ نہیں تھا۔ پانی تھا دنیا کے اندر، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو وہ مبارک ہستی ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے۔ وہ محبوب ترین ہستی ہیں۔ اللہ نے ساری انسانیت پہ نظر ڈالی، اس میں اللہ جل جلالہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب کیا۔ ہوتے 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 بنو کنانہ کا انتخاب ہوا، قریش کا انتخاب ہوا، قریش میں بنی ہاشم کا انتخاب ہوا، بنی ہاشم میں بنی عبد المطلب کا انتخاب ہوا، بنی عبد المطلب میں اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا اول شافع وانا اول مشفع، سب سے پہلی سفارش کی جو اجازت دی جائے گی وہ مجھے دی جائے گی، میں سفارشی بنوں گا۔ سب سے پہلے اگر کسی کی سفارش قبول ہوگی تو میری سفارش قبول ہوگی۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس جھنڈے کا نام ہی الحمد ہوگا۔ میری امت حمادون ہے، وہ اللہ کی تعریف بہت کرتی ہے۔ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ ذات گرامی جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو۔ میرے پاس کل قیامت کے دن جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں وہ ہستی ہوں کہ جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے اگر جنت کا دروازہ کھلے گا تو میرے لیے کھلے گا۔ مجھے اللہ نے وہ چیزیں دی ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، کسی امتی کو نہیں ملی۔ مجھے اللہ نے جوامع الکلم دی ہے۔ چھوٹی سی بات میں بیان کرتا ہوں، اس بات کے اندر کوزے میں سمندر کو بند کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ دشمن ایک مہینہ مجھ سے دور ہوتا ہے، اللہ میرا روب دشمن پہ ڈال دیتے ہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پچھلی امتیں خاص جگہ پہ نماز پڑھتی تھی، میرے لیے پوری زمین مسجد بنا لی گئی۔ میرا امتی جس جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اللہ اس کی نماز کو قبول کرتے ہیں۔ یہ میری وجہ سے ہے۔ پچھلی امتیں
پاکی حاصل کرتی تھی پانی کے ذریعے سے۔ میری امت میں کوئی معذور ہو، پانی کے استعمال سے موت کا خوف ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف، یا پانی اتنا دور ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، پانی کافی فاصلے پر ہے، تو نیت کر لو پاکی کی، زمین پر ہاتھ مار لو، چہرے پر پھیر لو، پھر ہاتھ مار لو، دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو۔ اگر تم بے وضو تھے تو باوضو ہو گئے، اور تم پر غسل فرض تھا تو تمہارا غسل بھی ہو گیا۔ یہ میری وجہ سے، یہ اللہ نے میری وجہ سے میری امت کو دیا۔ ایسے لاڈلے نبی سید الانبیاء والمرسلین، ان کو اپنے قریب بلایا، لیکن یہ ساری محبتیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ باتیں ہیں اس میں، یہ صرف آپ بھائیوں کی خدمت میں تھوڑا سا اشارہ پیش کیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ کا درجہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ کا درجہ ہے۔ لیکن ان کے ساتھ معاملہ کیسے رکھا؟ ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھا دیا۔ ان کی ولادت سے پہلے حالات پیدا ہوئے، لوگوں کو بتایا کہ ایک بڑی شخصیت آنے والی ہے، آسمانی نظام حرکت میں ہے، ہاتھیوں کا لشکر حضور کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے بیت اللہ کو ختم کرنے آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس لشکر کو ختم کیا۔ وہ چیزیں جو نبی کی نبوت سے پہلے دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے، ان کو ارہاس کہتے ہیں، الف را ہا الف صاد، اور ارہاس کے معنی بنیاد کے آتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ سے کوئی چیز سرزد ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مخلوق عاجز ہوتی ہے، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کوئی چیز سرزد ہو جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت مانے اعزاز، اللہ نے اس شخص کو اعزاز دیا ہے۔ نبی کی نبوت سے پہلے کوئی چیز ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اس کے معنی بنیاد کے، کہ یہ نبی جو آ رہا ہے یہ مضبوط شخصیت ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ لیکن معاملہ بڑا عجیب رکھا، قیامت تک کی امت کو نبی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر مسلمان چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ، اس کے ذمے ہے کہ اپنے نبی کی سیرت ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو نبی کے بارے میں معلومات ہو، نبی کا نام پتہ ہو، والد کا نام پتہ ہو، دادا کا نام پتہ ہو، 5-6 نسلوں تک نبی کا نسب نامہ پتہ ہو، والدہ کا نام پتہ ہو، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا انداز امت کے ہر فرد کے سامنے ہونا چاہیے۔ کافروں کی چیزیں، کافروں کی سیرت، ان کے کارنامے وہ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ نبی کی سیرت، نبی کے کارنامے، یہ امت کو قیامت تک کے لیے سبق ہے کہ جو شخص اتنا محبوب ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، اس کے علاقے کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، اس کے چہرے مبارک کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، اس کے زلفوں کی اور بالوں کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، ان کے انداز گفتگو کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں۔ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیری زندگی کی قسم، یہ قوم لوط والے بڑے نشے میں تھے،
वक़ीलिही या रब्बी इन्न हाउलाइ कौमुन ला युमिनून। मैं कसम खाता हूँ नबी के अंदाज़े गुफ्तगू की कि नबी ने क्या कहा, ए मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। ला उक़सिमु बिहादल बलद, मक्का मुकर्रमा की कसम खाता हूँ मैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, मक्का मुकर्रमा की कसम, हुजूर की धरती की कसम। कितनी बड़ी शख्सियत उम्मत को बता रहे हैं। ये इतनी बड़ी शख्सियत को उनकी बुनियाद में हमने कुर्बानी रखी है, उनकी बुनियाद में हमने फ़क्र रखा है, उनकी बुनियाद में हमने सादगी रखी है, उनकी बुनियाद में हमने तकलीफ़ें रखी है, उनको हमने मुशक्क़त में रखा शुरू से। विलादत से 6 महीने पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया। काफ़िले में गए थे और मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत थी तारीख़ी रिवायात में, हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल्ला में, और एक दूसरे से जुदा हुए और वापस फिर काफ़िले में, तिजारती काफ़िले में वापस नहीं आए, वही इंतकाल हो गया। अभी आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, वालिद साहब चले गए। फिर इन वालिद के बचत का भी किस्सा है अहादीस में कि इनको अल्लाह जल्ल जलालुहू ने कैसे बचाया। ये भी अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा थे, उनके ख्वाब में आया और इनको ज़िबा करने ले जा रहे थे, हज़रत अब्दुल्ला को। उससे बच गए और रास्ते में शहीद हो गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके 6 महीने के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जिस घर में आप पैदा हुए उस घर में फ़क्र था, गरीबी थी। अरब की औरतें दूर दराज से आकर के नौमौलूद बच्चों को ले जाती थी, दूध पिलाती थी, उनकी तरबियत करती थी, उनको ज़बान सिखाती थी, और फिर वापसी आकर उनको अच्छा खर्चा पानी मिलता था। अल्लाह के रसूल जिस वक़्त पैदा हुए, और भी मक्का में लोग पैदा हुए, औरतें आईं, बच्चों को ले गई, और इस मुबारक शख्सियत को उठाने वाला कोई नहीं। क्यों? वालिद इसका है नहीं, घर में गुर्बत है, हमें दूध पिलाने की उजरत पूरी नहीं मिलेगी। किस खुशकिस्मत खातून के हिस्से में आती है? वो खुशकिस्मत खातून जो देर से पहुंचती है, सवारी उसकी कमज़ोर होती है, और जब वो औरत पहुंचती है, इस यतीम बच्चे को लेती है, और जैसे ही लेती है सवारी उसकी तेज़ हो जाती है। और उसके साथ जो अल्लाह के रसूल के साथ उनका दूसरा बच्चा था, बचपन ही के अंदर कनाअत की आदत, थोड़े से दूध पर इक्तिफा फरमाते थे। बचपन का ये वक्त बनु साद के अंदर, ताइफ के करीब इलाका है, माई हलीमा के घर में गुजरा। फिर वो ले आती है, फिर मक्का मुकर्रमा में वबा थी, फिर ले जाती है। थोड़ी सी उम्र बड़ी हो गई, अल्लाह जल्ल जलालुहू ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, आपका सीना मुबारक चीरा, आपके दिल मुबारक को निकाला, जमजम के पानी से उस दिल को धोया गया, और आसमानी अनवार और बरक़ात आपके दिल में भरे गए, जबकि आपकी उम्र 4 साल थी। उम्र मुबारक थोड़ी सी बड़ी होती है, 6 साल की होती है। वालिदा के साथ अबवा का इलाका है, मदीना मुनव्वरा के करीब, साथ में एक ग़ुलाम, एक औरत, एक अल्लाह के रसूल और एक वालदा। और वहाँ उस बयाबान में वालदा की वफ़ात हो जाती है। किस मुशक्क़त के साथ वो कब्र खोदी गई होगी,
اور کس مشقت کے ساتھ تدفین ہوئی ہوگی، اور اس 6 سال کے معصوم بچے نے کن حسرت کی آنکھوں کے ساتھ اپنی والدہ کو زمین میں دفن ہوتا دیکھا ہوگا۔ یہ بات نہ حدیث میں ہے کیونکہ حضور تو چھوٹے تھے، اور کن کیفیات کے ساتھ آپ نے اپنی والدہ کو رخصت کیا ہوگا۔ اور جب آپ کو وہاں سے لا رہے تھے تو آپ اپنی والدہ کی قبر پہ لیٹ گئے کہ میں اپنی والدہ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ آپ کی زندگی، یہ وہ شخص ہے جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جن کے پیچھے معراج کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے آسمان سے بلا کر کے بیت المقدس میں حضور کا مقتدی بنایا۔ ان کی ابتدا زندگی یہ ہے۔ اس لیے جو لوگ مشقتوں میں ہیں، جن کے گھروں میں غربت ہے اور وہ تبلیغ کے کام، دین کے کام، مدارس کی خدمت، دین کی خدمت، دعوت و تبلیغ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور باوجود غربت اور فقر کے، اور باوجود جیب کے خالی ہونے کے، باوجود جائیداد نہ ہونے کے، وہ اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی بہت اعلیٰ قسم کی مشابہت ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ 6 سال یہ شخص مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، اپنے دادا کے کفالت میں آتے ہیں، دادا عبد المطلب۔ لوگوں نے پوچھا نام آپ نے کیسے رکھا؟ یہ نام تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو دادا نے کہا میں نے اس بچے کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میری پشت سے، کمر سے ایک زنجیر نکلی اور وہ اوپر گئی، ایک درخت بن گیا، اور وہ درخت اتنا بڑا تناور، اس کے پتے شاخیں ایسے پھیل گئے کہ مشرق اور مغرب میں پھیل گئے، اور عرب کے کچھ لوگ، قریش کے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے تعبیر والوں سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تعبیر والوں نے کہا تمہاری نسل میں اللہ ایسے شخص کو پیدا کریں گے جن کی خیریں مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں اللہ جل جلالہ اس کے فیض کو عام کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے، وہ ذات گرامی جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ اور احمد جو نام ہے آپ کا، وہ آسمان میں ہے، پچھلی کتابوں میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر اس کا ذکر ہے، یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ یہ احمد نام آسمانوں میں ہے، زمین میں آپ کا نام محمد ہے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا حضور اپنی دادا کے جگہ پہ بیٹھتے تھے، حالانکہ اس جگہ پہ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے، اپنے اس پوتے کو بٹھاتے تھے۔ اور پوتا، فرمایا میرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے۔ لیکن دادا کب تک زندہ رہتے؟ دادا بھی اس دنیا سے 2 سال کے بعد چلے گئے، باپ بھی گیا، ماں بھی گئی، دادا ایک سہارا تھے وہ بھی گئے۔ اب کہاں آ گئے؟ ابو طالب کے پاس آ گئے، انتہائی شفیق چچا، لیکن غربت، اولاد بہت زیادہ تھی، گھر میں غربت تھی۔ بچپن سے ہی بکریاں چرانے پہ لگ گئے، اور کیا فرمایا؟ ایک دن سفر میں ہے، صحابوں کو کہا اس فلانے درخت کے پاس جاؤ، اس کا پھل توڑو، اس میں جو کالا کالا ہے نا وہ ذرا میٹھا ہوتا ہے، وہ توڑ کے لاؤ۔ اللہ کے رسول، یہ والی بات تو عام آدمی نہیں جانتے، یہ تو وہ آدمی جانتا ہے جو ان درختوں کے اندر اندر پھرا ہو۔ فرمایا ہاں، میں نے مکہ والوں کی بکریاں چند پیسوں کے عوض میں ان جھاڑیوں میں چرائی ہیں۔ اور پھر فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا سب نے بکریاں چرائی، میں نے بکریاں چرائی، بچپن ہی سے بکریاں چرائی۔
پھر یہی ابو طالب شام جا رہے تھے، اس چھوٹی شخصیت کو چھوٹی عمر میں، بہت بڑی عمر نہیں تھی، شام لے گئے۔ خدا کی شان، وہاں اس علاقے میں ایک پرانی کتابوں کا جاننے والا راہب، پچھلی کتابوں کا تورات، انجیل، زبور، انہوں نے جب دیکھا اس شخص کو، یہ آدمی قافلے گزرتے تھے، کسی کو دیکھتا نہیں تھا، لیکن اس قافلے کی دعوت کی، کس کی وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ کھانا تیار کیا، بھائی وہ شخص کہاں ہے؟ کہا وہ تو بکریاں چرا رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک بادل محمد الرسول اللہ پہ سایہ کیا ہوا اور اللہ کے رسول اس سائے کے اندر آ رہے ہیں۔ اور اس شخص نے کہا کہ اس کا ولی کون ہے، میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو واپس بھیج دیں، اس لیے کہ اگر شام کے عیسائیوں نے ان کو دیکھ لیا تو ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو واپس کیا گیا۔ اس شخص نے اس وقت کے زمانے میں، حدیث میں کیک کا لفظ آتا ہے، ایک میٹھی روٹی بنائی اس شخص نے، زیتون کا تیل دیا اور اللہ کے رسول کو اعزاز کے ساتھ وہاں سے واپس کیا۔ یہ وقت گزرتا گیا، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ کس عورت کے ساتھ؟ ایک 40 سالہ عورت کے ساتھ، جو پہلے 2 خاوندوں سے بیوہ ہو گئی تھی۔ جو لوگ نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کی 11 بیویاں تھیں، تمہارے نبی کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں، اور غیر مسلم ہمارے نبی پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ سن لیں کہ 25 سال کی عمر کے اندر جو شباب کا زمانہ ہے، اس شخص نے 50 سالہ زندگی اس عورت کے ساتھ گزاری جو عورت 2 خاوندوں سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ اور آپ کی جتنی شادیاں ہوئی، ان تمام شادیوں کے اندر غرض کیا تھی؟ کہ آپ کے گھر کے اندرونی زندگی امت کے سامنے آ جائے، آپ کا استنجا آ جائے امت کے سامنے، آپ کا غسل سامنے آ جائے امت کے سامنے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے غسل کا پورا طریقہ، استنجا سے لے کر پاؤں کے دھونے تک مکمل طریقہ اللہ کے رسول کے غسل کا نقل کرتی ہے۔ یہ بات بیوی نقل کر سکتی ہے اور کوئی نقل نہیں کر سکتی۔ تو یہ وقت آپ کا گزرا اس عورت کے ساتھ۔ آپ کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، 4 آپ کی بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور 3 یا 2 اقوال مختلف ہیں آپ کے بیٹے تھے۔ ایک آپ کا بیٹا ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، باقی ازواج سے کوئی اولاد آپ کی نہیں ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ نبوت سے 6 مہینے پہلے میرے دل میں اللہ نے تنہائی میں بیٹھنا، خدا کو یاد کرنا، اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی، تو میں 10-15 دن کا کھانا لے کر کے غار حرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس وقت کے ابراہیم علیہ السلام کی جو چیزیں زندہ تھی اس کے مطابق میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جب 6 مہینے پورے ہوئے، رمضان کا مہینہ، 27ویں شب، اس وقت ایک شخصیت آتی ہے اور مجھے کہتی ہے پڑھیے۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس شخصیت نے مجھے سینے سے لگایا اور اتنا زور سے دبایا کہ میری تکلیف انتہا کو پہنچ گئی۔ آپ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اس کے بعد 5 آیتیں قرآن پاک کی نازل ہوئی۔ میں وہاں سے اترا، کافی فاصلہ ہے، گھر آیا، میرا بدن کانپ رہا تھا، مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا مجھے کمبل اڑا دو، اور بس میں تو بس اب دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، میں تو بس رخصت ہو رہا ہوں۔ اس وقت اس بڑی عمر کی خاتون نے، جو انتہائی سمجھدار خاتون تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے، آپ ہلاک ہو جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا،
کیوں؟ داعی کی صفات سنیے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین الضیف وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ جیسی شخصیت کو تو اللہ کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لوگوں کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، کوئی مصیبت میں گھرا ہوا آ جائے آپ اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، بیواؤں یتیم لوگوں کی مدد آپ کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ جل جلالہ ذلیل نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہے، گھر کی خاتون تسلی دے رہی ہے، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی کہ یہ آپ کے بھتیجے پہ یہ حال آیا ہے، ذرا اس کا جواب دے۔ فرمایا ہاں، اس کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے۔ ہاں، کاش جس وقت اللہ اس کو تبلیغ کا حکم دیں، کاش میں طاقتور ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ اور سن لو، جس شخص نے اس تبلیغ کی محنت کو شروع کیا ہے، یہ ورقہ ابن نوفل کا بیان، جس شخص نے اس تبلیغ کی محنت کو شروع کیا ہے، لوگ اس کی مخالفت کریں گے اور آپ کو یہاں سے نکالیں گے۔ اچھا، مکہ سے لوگ مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، ہر وہ شخص جو دعوت و تبلیغ کرتا ہے اس کے اوپر حالات آتے ہیں، اس کو مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت بھی ہمارے ان بزرگوں کے ہدایات کے مطابق اگر کوئی تبلیغ کا کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، آج بھی اللہ نے اس دعوت کے کام میں وہی تربیت رکھی ہے جو ہمارے پہلے بزرگوں کے زمانے میں تربیت تھی۔ اور جو اصولوں سے نہیں چلتا، اپنی منمانی سے چلتا ہے، امیر کی اطاعت نہیں کرتا، ہدایات پر عمل نہیں کرتا، وہ تبلیغ کو عیاشی سمجھتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ اور جو صحیح ترتیب سے چلے گا وہ ساری باتیں، سارے حالات اس پہ آئیں گے۔ 3 سال تک وحی بند ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ۔ 3 سال کے بعد جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ اجیات، جو آج بھی یہ محلہ موجود ہے باب عبدالعزیز سے جب اس طرف جاتے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف، تو اجیات کا محلہ ہے، اس جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ اور کون سی آیت نازل فرمائی؟ آج تبلیغ شروع ہو گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ آیت نازل ہوئی، تبلیغ کا حکم، تبلیغ کی ہدایات۔ شفقت کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیے۔ ڈرانے کے اندر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور داعی وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھے اور اندر کے میل سے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، حسد کینہ بغض سے بھی صاف رکھے اپنے آپ کو، اور روز دعا کرتا رہے، یا اللہ حسد کینہ بغض تعصب یہ گند میرے دل سے صاف کر دے۔ باہر سے بھی صاف رہے، دانتوں کو بھی صاف رکھے، بدن سے خوشبو آئے داعی کی، اندر بھی داعی کا پاک، باہر بھی داعی کا پاک۔ وہ تکلیفیں آئیں گی، اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ آیتیں اتری، تبلیغ شروع ہو گئی، بے طلبوں میں دین کی طلب، ایک کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، حج کے موسم کے اندر مینا کے خیموں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ آپ سنیں گے، پڑھیں گے سیرت، آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ مینا کے خیموں میں اجازت لے کر کے بیٹھے، بات شروع کی، اتنے میں اس قبیلے کے جو لوگ تھے ان کا سردار آیا۔ آپ نے اجازت لے کے بات شروع کی تھی، لیکن اس بدتمیز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اٹھیں یہاں سے، آپ چلیں، خبردار جو میرے قبیلے والوں سے بات کی آپ۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چادر تھی، رومال تھی،
آپ نے یوں کندھے پہ ڈالا، سواری پر بیٹھ گئے. اس ظالم نے اپنے تیر سے سواری کو پیچھے سے مارا، سواری اچھلی، اللہ کے رسول اوپر سے نیچے گرے. پھر اللہ کے رسول اٹھے. آپ کے پاس طاقت بھی تھی، آپ کے پاس بددعا بھی تھی، آپ خدا کے سامنے فریاد بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے سواری پر بیٹھ کر کے چلے گئے. یہ مشقت ہے. کافروں کا سردار عقبہ ابن ابی معیط، سڑا ہوا کافر، قافلہ آیا، مکہ میں دعوت کرتا تھا، وہ سب کو بلاتا تھا. حضور کے پاس آیا کہ میں نے دعوت کی ہے، آپ میری دعوت میں شریک ہو جائیں. آپ نے فرمایا ایک شرط پر، کلمہ پڑھو. اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ آ گئے دعوت میں. اس کا دوست تھا بدبخت زمانہ ابی ابن خلف. اس نے کہا اچھا عقبہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے پتہ چلا ہے. تو کہا میں نے تو ان کو ویسی خوش کرنے کے لیے پڑھا. کہا نہیں، اللہ کی قسم میرا چہرہ تمہارے چہرے پر حرام، میں تم سے بات نہیں کروں گا. نعوذ باللہ. پھر نعوذ باللہ، جب تک تم پیغمبر کے چہرے پہ تھوک نہ دو. نعوذ باللہ. جب تک ان کے گلے پہ آپ پھندا نہ ڈال دو، اور جب تک تم ان کے چہرے پہ مار نہ دو، اس وقت تک حرام ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا. اس ظالم نے اپنی یار دوست کی بات مان لی اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ گستاخی کر لی. حضور کی تسلی کے لیے اس وقت کوئی مدد نہیں. قرآن سب سے بڑی تسلی، قرآن سب سے بڑی تسلی. 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں آیت اترتی ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. آج تو عقبہ کے مزے ہیں، اس نے یہ حرکت کی ہے. ایک دن آنے والا ہے یہی عقبہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاٹ کاٹ کے یہاں تک کھا لے گا، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر کھائے گا، پھر ٹھیک ہوں گے. اور کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، میں ابی ابن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں محمد الرسول اللہ کی مان لیتا، اس بدبخت کو اپنا دوست نہ بناتا. لیکن میں نے شیطان کی مان لی. شیطان تو موقع پر آدمی کی مدد کو چھوڑ دیتا ہے اور حوالے کر دیتا ہے. یہ تکلیفیں دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے. یہ آپ کے اوپر یہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل اچھا جب بھی تکلیف آئی اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا. ادھر تکلیف، ادھر اللہ کی طرف سے اسلام کا فیصلہ. ادھر تکلیف، عمر ابن خطاب حضور کو قتل کرنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک سے ملاقات ہوئی. کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اچھا اپنی بہن کی تو خبر لو. ان سے لڑائی شروع ہو گئی. ادھر تانا سنا، اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہنوئی کے سینے پہ چڑھے، بہن کو تھپڑ مارا جس سے ان کے چہرے سے خون نکلا. تکلیف آئی، اللہ کی طرف سے راحت کا سامان آیا. کیا؟ عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی. تکلیف، انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ، یہ پوری زندگی کا نچوڑ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بتا رہے ہیں. بہت قیمتی بات ہے، لکھنے کے قابل ہے، بعد میں اس کو لکھ لیجئے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ میں جن کو زندگی میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے. یہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ سنا رہے ہیں کہ جہاں کہیں ہم نے اپنی پوری زندگی میں ناگواری اور تکلیف کو آئی، بس ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی تھی اب راحت آنے والی ہے. ہم اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتاتے ہیں. ادھر محمد الرسول اللہ پہ تکلیف آئی، ادھر راحت کے دروازے کھل گئے.
ایک دن ابو جہل ملعون نے، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، ان کی باندی کھڑی ہے، ابو جہل ملعون نے اللہ کے رسول کو پتھر مارا چہرے پر، چہرے مبارک سے خون نکلا، اور اللہ کے رسول کو گندی گالی دی۔ حضور چپ، کوئی بات، کوئی جواب نہیں۔ یہ باندی دیکھ رہی تھی۔ شام کو حضرت حمزہ آئے، آپ کو پتہ ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا۔ اسی وقت اپنا ہتھیار لیا اور مکہ کے حرم میں پہنچے اور زور سے ابو جہل کے چہرے پر مارا، اور جو گالی اس نے دی تھی وہی گالی ابو جہل کو دی۔ تو لوگ کھڑے ہوئے کہ تم نے ہمارے سردار کو مارا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، آج میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کو اس کا حق ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ابو جہل کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ تکلیف حضور پہ آئی۔ مسلمان کون ہوا؟ وہ حمزہ جو احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو سید الشہداء کا لقب دیتے ہیں، مشقت کے بعد راحت۔ یہاں سے تکالیف، دن بھر دعوت دے رہے ہیں، رات تہجد میں یا اللہ آج میں فلانے کافر کے پاس گیا، میں نے اس سے دعوت دی، یا یہ اللہ اس نے مجھے یہ کہا۔ رات اللہ کے سامنے کارگزاری چل رہی ہے۔ کیا حکم ہے؟ جی پھر انہی بے طلبوں میں پھرنا ہے، انہی بے طلبوں کے اندر پھرنا ہے۔ بڑی تکلیف آئی، طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنا سفر ہے؟ 100 کلومیٹر کا سفر، اس زمانے میں اور مشقت والا۔ راستے میں ہر بستی میں دعوت دے رہے ہیں، کسی بستی والے نے نہیں سنا۔ طائف پہنچے، بڑے بڑے سردار ہیں، مسعود نام ہے، ایک کا نام عبد یالیل ہے، ان سے بات کی تو آپ مشہور قصہ ہے، آپ نے پڑھا ہے بار بار، اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ملا، آپ ہی کو رسول بنا کے بھیجا، میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، فوراً ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ اور بدتمیز لڑکوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگایا، آپ کے پیچھے تالیاں پیٹے، آپ کو پتھر مارے اور آپ کا خون نکلا، جس سے آپ کے جوتے مبارک بھی رنگین ہو گئے۔ یہ بہت لمبا سفر ہے اللہ کے رسول کے پتھر مارنے کا۔ ایک باغ جو آج بھی موجود ہے اور اس میں چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد عداس کے نام سے، وہاں آپ بیٹھ گئے۔ وہ یہ باغ تھا مکہ کے کافروں کا، اس باغ میں بیٹھ گئے تو مکہ کے کافروں کو یہ کیفیت دیکھی تو ان کو بھی ترس آیا۔ انہوں نے ایک انگور کا گچھا اپنے اس غلام کو دیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس لے آیا، حضور نے لے لیا اور فرمایا بسم اللہ۔ اس عداس نے کہا کہ میں نے اس پورے علاقے میں بسم اللہ نہیں سنی، آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا میرا نام عداس ہے۔ کہاں کے ہو؟ کہا میں عراق کے موصل کے علاقے کا ہوں۔ کون سے علاقے کے ہو؟ کہا نینوا کے علاقے کا ہوں۔ اچھا نینوا، یہاں تو میرا بھائی آیا تھا یونس علیہ السلام۔ اچھا آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ کہا یونس کی دعوت بھی کلمے کی تھی، میری دعوت بھی کلمے کی ہے۔ عداس جھک گیا، حضور کے ہاتھ چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس موقع پر بہت غور سے سنیے گا یہ بات، اس موقع پر اللہ کے رسول نے نہ معلوم کیا دعائیں مانگی ہوں گی، صرف ایک چھوٹی سی دعا احادیث میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس درد برے کلمات کو آپ سنیے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی بعید ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی ولكن عافيتك هي أوسع لي
इन्नी अऊज़ु बिनूरि वजहिक अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात वसलुहा अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरा मिन अन तुनज़्ज़िला अलैहि ग़ज़बक औ यहुल्ला अलैहि सख़तुक लकल उतबा हत्ता तरज़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। ए अल्लाह, मैं अपनी बेबसी की शिकायत आपके दरबार में करता हूँ। लोगों ने मुझे बड़ा जलील समझ लिया, मुझे लोगों ने जलील समझ लिया। मैं आपके दरबार में शिकायत करता हूँ, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, आप कमज़ोरों के रब हैं। आप मुझे किसके हवाले करते हैं? ऐसों के हवाले करते हैं जो मुझे जानते नहीं हैं। ऐसों के हवाले करते हैं कि आपने पूरा पूरा उन पर मेरा काबू दे दिया। लेकिन ए अल्लाह, अगर आप मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं। मैं आपके चेहरे के उस नूर के तुफेल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो जाती है, इस बात से पनाह मांगता हूं कि आपका गुस्सा मुझ पे नाजिल हो और आपकी नाराजगी हो। आपकी नाराजगी का दूर करना जरूरी है। मैं उस वक्त तक आपकी नाराजगी दूर करूंगा जब तक आप मुझसे राजी ना हो। शिकायत भी हो गई, तस्लीम और रजा भी हो गई, मैं आपकी तकदीर पे राजी भी हूं। हजरत मौलाना उमर पालनपुरी साहब, इंडिया का एक बयान मैंने सुना। हमारे उमर पालनपुरी साहब 96-97 में हजरत की वफात हुई। रायमंड के इज्तिमा में 3-3.5 घंटे का हजरत का बयान होता था। वो फरमाते हैं, पाकिस्तान वालों, हिंदुस्तान वालों, तुम्हें जो हिदायत मिली है ना, वो अल्लाह के रसूल के ताइफ की तकलीफ की वजह से मिली है। कि अगर अल्लाह के रसूल ताइफ के मौके पर ताइफ वालों की हलाकत की बद्दुआ कर लेते तो कौन मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता और आकर के पाकिस्तान के इलाकों को फतह करता। ये तो जिब्राइल आए, पहाड़ों का फरिश्ता आया, क्या फरमाया हुजूर ने, इन्नी लम उबअस लआनन, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ वाला नहीं भेजा, मैं बद्दुआ करने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं कि इनकी औलादों में अल्लाह किसी को पैदा करेंगे जो अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा। तो पाकिस्तान में जो दीन फैला है वो अल्लाह के रसूल की ताइफ की कुर्बानी की बरकत से फैला है। ये वो महबूब शख्सियत है, आप देख रहे हैं। अब यहां तकलीफ आई, वापस हुए, रास्ते में है, अभी सुनने की बात है, तकलीफ आ गई। जमातों में निकलने वालों, इस साल पे अंदरूने मुल्क चलने वालों, साल बैरूने मुल्क और 7 महीने के असफार वाले, कुर्बानी के साथ हमारे खिदमत वाले साथी, वो साथी जिनके घरों में गुर्बत परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, घरों में बीमारियां हैं, वो अल्लाह को सामने रख कर के तबलीग की मेहनत करते हैं। ये बात कभी भी आप फरामोश न करें कि आपके नबी की पूरी ज़िंदगी मुशक्क़त के साथ गुजरी, लेकिन जहां मुशक्क़त आई, ताइफ से वापसी पर फजर पढ़ा रहे हैं, जिन्नात की जमात आ गई। 200 जिन्नात फजर पढ़ी, हुजूर का कुरान सुना, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन यस्तमिऊनल कुरान, हमने जिन्नात की जमात आपके पास भेजी, उन्होंने आपका कुरान सुना, अल्लाह ने जिन्नात को आपकी बरकत से हिदायत दी, जिन्नात तबलीगी बन गए। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बि यगफिर लकुम मिन दुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये जिन्नात की दावत है 26वें पारे में। ये हुजूर की ताइफ की कुर्बानी पर जिन्नात को हिदायत मिल गई। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बि। हमने बड़ा अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की तरफ बुलाता है, हम सारे जिन्नात उस पर ईमान ले आए, जिन्नात तबलीगी बन गए। वापस आए, एक रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम ले गए बैतुल्लाह में, आपका सीना मुबारक चीरा, जमजम से धोया, अनवारात भरे, सफ़ेद खच्चर पे बिठाया। कहाँ गए? बैतुल मुक़द्दस गए, वहाँ 1.25 लाख नबियों को 2 रकात नमाज पढ़ाई,
پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب آسمانوں پہ نبیوں کا استقبال، سب آسمانوں میں، اور پہنچ گئے جی وہاں پر، کہاں؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ وہ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں جاتا، میں اگر آگے جاؤں گا میں جل جاؤں گا، یہ مقام آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کے قریب پہنچے، کیا سلامی پیش کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادت اے اللہ آپ کے لیے، تمام بدنی عبادت اے اللہ آپ کے لیے، تمام مالی عبادت اے اللہ آپ کے لیے۔ وہاں سے جواب آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس خاص موقع پر اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، اپنے گھرانے کو یاد نہیں کیا، کس کو یاد کیا؟ اس وقت امت کو یاد کیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، قیامت تک جتنے نیک لوگ ہیں سب پہ سلامتی ہو۔ حاجی صاحب فرمانے لگے اللہ نے حضور کو قریب کیا اور قریب ہو جائیں۔ حضور کے محبوب، اللہ کے رسول محبوب ہیں اور اللہ پاک چاہنے والے ہیں۔ اس چاہنے والے کو قریب کرنے کے بعد پھر بھیجا، جاؤ تم نے دنیا میں جانا ہے، مشقت کے ساتھ رہنا ہے، لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات دل دماغ میں ہو، ہمت ہارنی نہیں ہے، تمہارا یہ مرتبہ ہے، دیکھ لیا تم نے، یہ تمہارا استقبال ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے دین کی نقل و حرکت کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے صبح سے شام لگانے والے، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے ساری دنیا میں پھرنے والے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں چمکانے والے، ان کا وہی اعزاز ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا ہے۔ اترے اور وہ وقت 13 سال کا گزرا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہ پورا وقت اسی نقل و حرکت میں گزرا۔ آپ حیران ہوں گے، اب تو تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بیماری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھانجے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کوئی حدیث سناتی ہیں تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تو آپ کے گھر کی چیز ہے، قرآن و حدیث آپ سناتی ہیں، لیکن جب کوئی بیمار آتا ہے آپ اس کو بیماری کے نسخے بتاتی ہیں، یہ بیماری کے نسخے آپ نے کہاں سے سیکھے؟ فرمانے لگی ہاں بیٹا، اللہ کے رسول اکثر بیمار رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، حضور کو ہاتھ لگایا، اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ فرمائے ہاں، تم 2 آدمیوں کا بخار، مجھ ایک آدمیوں کو 2 آدمیوں کا بخار ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اللہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں؟ فرمائے ہاں، اکثر بیمار رہتے تھے۔ آخری سفر سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کا جو آپ کا ہوا، آپ کی 61 سال عمر تھی، 60 سے آپ کی عمر تجاوز کر گئی تھی۔ تہجد کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ اماں جان فرماتی ہے جب عمر مبارک بڑی ہو گئی تو تہجد کی اکثر رکعتیں حضور پھر بیٹھ کے پڑھتے تھے، لمبی قرات بیٹھ کے کرتے تھے، تھوڑی قرات کھڑے ہو کے کرتے تھے۔ بدن مبارک بھاری ہو گیا، بھاری سے مراد موٹے نہیں، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ یہ زندگی یوں گزری آپ کی تکلیفوں کے اندر، مشقتوں کے اندر، اور نقل و حرکت کے اندر، اور اللہ سے مانگنے کے اندر، اور امت کے غم کے اندر۔ اور بالکل وفات کے وقت میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، آپ بڑے غمگین ہیں۔ فرمایا ہاں جبرائیل، مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے، بس میں اپنی امت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو میں خوشخبری دوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے نگران اللہ ہوں گے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ اس امت کے سنبھالنے کے لیے لوگوں کو پیدا کریں گے، مخلصین کی جماعت ہوں گی۔
لا تزال طائفتن قائمتن بامر اللہ لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ایک جماعت ایسی رہے گی، چاہے وہ محدثین کی جماعت ہو، فقہا کی جماعت ہو، علماء کی جماعت ہو، تبلیغ والوں کی جماعت ہو، ایک جماعت ایسی مضبوط رہے گی جو اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گی. لوگ اس جماعت کی مخالفت کریں گے لیکن اس مخالفت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. قیامت تک ایسی جماعت رہے گی، یہ ہمارے نبی نے خوشخبری دی ہے. اور یہ امت رہے گی، مخلصین رہیں گے. لیکن خوش قسمت کون؟ خوش قسمت وہ جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسے کو، اپنے اوقات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رخ دیا ہے، اس رخ کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو جو لگائے گا، اللہ جل جلالہ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. آپ کی یہ تکلیفیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے آپ کے ساتھی، ان میں مستورات کیا ہیں، اس میں مرد کیا ہیں. نہ نابینا لوگوں کے لیے کوئی چھوٹ ہے اور نہ بوڑھوں کے لیے کوئی چھوٹ ہے. رو رہے ہیں ابو ایوب انصاری، کتنی عمر؟ 95 سال عمر، 85 90 95 سال عمر. ابا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمائے یہ آیت مجھے نہیں چھوڑ رہی ہے. کون سی آیت ہے ابا؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے میں نکلو، اپنے مال و جان کے ذریعے سے جہاد کرو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس کا کوئی پتہ ہے. اچھا کیا کرنا ہے؟ کہا یہ ترکی ایک لشکر جا رہا ہے، مجھے اس کے ساتھ بھیج دو. ابا جان آپ تو چل نہیں سکتے. فرمایا مجھے سواری پہ باندھ لو، مجھے سواری پہ باندھ لو. اے لشکر والو، جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو، اگر میں راستے میں مر گیا مجھے دفن نہیں کرنا، میری لاش کو باندھ لینا. یہ کون ہے؟ ابو ایوب تو ان کی کنیت ہے، ایوب کے والد. ان کا اپنا نام ہے خالد. یہ وہ خوش قسمت ہے جس کے گھر کو حضور کے مہمانی کے لیے اللہ نے منتخب کیا، جن کے گھر کا کھانا حضور کا گھر بنا نہیں تھا، ان کے گھر سے کھانا گیا. اللہ کے رسول نیچے والی منزل میں، یہ میاں بیوی اوپر والے منزل میں. سردی کا زمانہ، اوپر سے ان سے مٹکا ٹوٹتا ہے تو کمبل جو چادر ہو وہ اس پانی پہ ڈال دیتے ہیں اور پوری رات وہ میاں بیوی سردی میں گزار دیتے ہیں. وہ میاں بیوی کنارے میں کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول نیچے ہیں، یہ تو انتہائی درجے کی بے ادبی ہے. ہم حضور کی بے ادبی، ہم حضور سے اوپر اور حضور نیچے. حضور نیچے کنارے میں رات گزاری. یہ وہ شخص ہے جس کی پوری زندگی حضور کی خدمت میں گزری. آخری وقت کہاں گزرا بھائی؟ اللہ کے راستے میں گزرا، اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا. جماعت کا آخری پڑاؤ کہاں پر تھا؟ استنبول، ترکی. آج ابو ایوب انصاری کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں رہے. قبر کہاں بنی؟ ترکی کے اندر بنی. یہ امت کے بوڑھوں کو یہ خبر کہ سن لو، اے بڑی عمر والے، معمولی بیماریوں سے بیٹھا مت کرو، اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں رہو. اس نقل و حرکت میں اللہ نے صحت رکھی ہے، ورنہ شوگر، بلڈ پریشر، دل، جگر، گردے، یہ سب بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ختم ہو جائیں گے. اور اگر نکلو گے اللہ کے راستے میں، بیرون ملک جانے کی پابندی ہے، ہر سال 4 مہینے کی تو پابندی نہیں ہے. مراکز کو آباد کرنے کی پابندی تو نہیں ہے. مراکز کو آباد کریں، رائمنڈ کے مرکز کو آباد کریں، خدمت سے اپنے اس بوڑھاپے کو اللہ جل جلالہ کے نام پہ لگائیں. وہ جو پاؤں سے معذور، ان کے لیے بھی کوئی عذر نہیں. عمر ابن جموح بچے بھی نہیں چھوڑ رہے، بیوی بھی نہیں چھوڑ رہی. فرمایا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں پھروں گا. نہ مالداروں کے لیے کوئی عذر، نہ غریبوں کے لیے کوئی عذر، نہ عورتوں کے لیے کوئی عذر. ایک عورت آتی ہے چھوٹے بچے کو حضور کے پاس، اللہ کے رسول میرا یہ چھوٹا بچہ قبول کر لے. آپ نے فرمایا کہ کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول
یہ چھوٹا بچہ مجھے بھی پتہ ہے کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن کافروں کی طرف سے کوئی تیر آئے، آپ میرے بچے کو سامنے کر دینا، میرے بچے کی جان چلی جائے لیکن آپ پہ زد نہ آئے۔ اللہ اکبر، حضور کے سامنے کھڑے ہیں ابو طلحہ، سینے پہ تیر لے رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو زخم آنے نہیں دے رہے۔ کوئی عذر کسی کے لیے بھی نہیں۔ ان قصوں کے اندر یہ قصے برائے قصے نہیں، ان قصوں میں اسباق ہے، ان قصوں میں ذہن سازی ہے۔ مستورات نے بھی اپنی پوری جان لگا دی، بچوں نے بھی اپنی جان لگا دی، بوڑھوں نے بھی لگا دی، پیسے والوں نے بھی لگا دی کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ رہے۔ تو میری آپ بھائیوں سے، بزرگوں سے درخواست ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بھائی اٹھنا نہیں دوستو، آپ تو جا رہے ہیں بھائی، اتنے دور سے آئے ہیں، آپ کے پاس آئے، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائے، دو واسکٹ والوں بیٹھ جاؤ یار، بٹھاؤ ان دونوں کو، بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے بھائی، یہ تھوڑی سی بات ہے بھائی، آخری بات ہے، چھوٹی باتیں ہیں۔ تو آپ تمام بزرگوں سے درخواست ہے، ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، پڑھیں سارے بھائی میرے ساتھ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت قیامت کے دن تک ہے، اور آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے، سعودی عرب کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا جو مدت تبلیغ تھا وہ 23 سال تھا، اور جو زمان نبوت ہے وہ قیامت تک کا ہے، جو مکان نبوت ہے وہ پوری دنیا ہے، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اب ساری انسانیت کے اندر یہ فکر، یہ محنت، اس لیے کہ انسان جس پہ محنت کرتا ہے وہ چیز ترقی کرتی ہے۔ محنت کر لیا، دیکھو سریا کھڑا ہو گیا، چھت ڈل گئی، محنت کرتے دیکھو اسپیکر بن گیا، محنت کرتے دیکھو کپڑے بن گئے، محنت کرتے دیکھو لوہے کو فضا میں اڑا دیا، محنت کی لوہے کو سمندر میں چلا دیا، اور محنت کر کر کے اس کی حیثیت گھٹ گئی، چیزوں کی حیثیت بڑھ گئی۔ محنت کی نا، محنت کر کے چیزوں کی حیثیت بڑھ گئی، اس کی حیثیت گھٹ گئی۔ اور اب جب یہ ایمان پر محنت کرے گا، انسانیت پر محنت کرے گا، لوگوں کی زندگیوں کی